ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں سبحان اللہ۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے مالکان کو بغداد دکھا دے، آمین آمین۔ ان مبارک بھائیوں کو ایک دن زندگی میں غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ ہاں لوگ چیخ چیخ کے غوث پاک کے شہر کی تعریف کرتے کرتے زبانیں گھس جائیں، لیکن بغداد جاؤ گے تو یہی کہو گے میرا گریبان پکڑ کے، جتنا تم نے بتایا تھا اس سے بھی حسین یہ بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق ہے۔ آپ جب بارگاہ میں داخل ہوں گے تو آپ کو لگے گا آپ اس وقت پہلے آسمان پر ہیں۔ سبحان اللہ جیسے سبحان جیسے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں خدا کی قسم کبھی یہ نہ کہنا غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے میں نے غوث پاک کی مزار دیکھی، بلکہ چیخ پکار ڈنکے کی چوٹ پر کہنا میں نے بغداد جا کے غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان مزار اللہ، نہیں، غوث پاک کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بے شک۔ وہ بادلوں میں گم ہو جانے والی کیفیت، وہ رحمت کے آنگن میں نہانے والی کیفیت، وہ بغداد شریف کے باب الشیخ میں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ جالیوں کے ہر جھروکے سے غوث پاک جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام تر محسنین کو، نفیس بھائی کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جتنے ان کے مبارک معاونین اور غوث پاک کی نسبتوں کے متوسرین بیٹھے ہیں، اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ آئیے بات کرتے ہیں جو سچوں کا سردار ہے وہ آیا کہاں، اس کا تعلق کس زمین سے ہے، کس قریے سے ہے، کس گرد و نواح سے ہے۔ تو میں بتا دوں کہ امام حسین سرکار کے بھائی ہیں امام حسن، امام حسن کے بیٹے یہ شیخ عبداللہ محض اور موسیٰ ثانی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا شیخ زاہد جیلانی سے ہوتا ہوا شیخ عبداللہ جیلانی تک پہنچا۔ شیخ عبداللہ جیلانی کے گھر میں ایک نوری بیٹا پیدا ہوا جس کی پیشانی پر نور قادریت چمکتی تھی، جسے دنیا شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتی تھی، شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جیلان میں رہتے تھے، اسی جیلان میں اب کی ایک روایت کے مطابق میں نے وہ بہتی ہوئی نہر دیکھی ہے جس نہر میں بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا۔ ابھی مشکل سے یہ تمام تر عاشقان، یہ جوار، یہ زائرین جیلان شریف گئے تو ایک روایت کے مطابق وہ نہر یہی ہے۔ بہرحال تو اسی بہتے ہوئے نہر کے قریب سے غوث پاک کے ابو جان شیخ موسیٰ جنگی دوست گزرے تو بہتا ہوا سیب کھایا، احساس ہوا کہ جرم نہ ہو، لوٹے تو پھر وہاں گئے جو ایک سیب کے باغ کے مالک شیخ عبداللہ سومئی کی صورت میں تھے، اور فرمایا مجھ سے خطا ہوئی ہے، ایک سیب میں نے بہتا ہوا کھا لیا ہے، تو اس کے بدلے میں 12 سال تک پنالٹی دینی پڑی۔ بڑی مشہور بات ہے، ٹھہر جائیں، مجھے ایک بات کرنی ہے، سب باتیں تو آپ کو یاد ہیں۔ حضور سیدی اشاع صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا حضور یہ کیا مطلب ہے؟ حضور غوث پاک کے ابو جان نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ کون سیب کھایا تھا؟ بولے بولے زور سے بولے۔ بہتا ہوا۔ بہتا ہوا سیب کھایا، توڑا تو نہیں تھا، لے کے بھاگو تو نہیں تھے، نوچ کے بھاگے تو نہیں، تو کھا تو نہیں لیا، ٹھیلے بک رہا تھا اٹھا کے جیب میں تو نہیں رکھ لیا غوث پاک کے؟ نہ بہتا ہوا سیب جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضور نہ کھاتے تو سڑ جاتا، سڑنے سے بچایا، گویا غوث پاک کے ابو نے احسان کیا۔ اس کے بدلے میں 12 سال تک پنالٹی، سیب کی باغ کی رکھوالی کرنی پڑی، اور پھر کیا کیا معاملات ماشاءاللہ۔ یہ بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، اتنا بڑا جرم نہیں تھا حضور غوث پاک سرکار کے ابو کا کہ 12 سال تک سیب کی باغ کی رکھوالی کرنی پڑی۔ اگر جواب ہماری اور آپ کی دونوں کی سمجھ میں آ جائے تو دونوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہیں کروں گا تو میرے گھر ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا۔ شیخ عبداللہ سومعی جو امام حسین سرکار کے نسل مبارک سے آپ کی شہزادی مخدومہ فاطمہ ام الخیر تھی، وہ غوث پاک کے ابو جان شیخ موسیٰ جنگی دوست کے نکاح میں آئی، لیکن جب اللہ کی مرضی تھی، تقریباً 30-35 سال ہو گئے، اولاد نہ ہوئی۔ جب غوث پاک کی امی جان کی عمر شریف تقریباً ہوئی 60 سال کی، کتنے؟ سب بولیں کتنے سال کی؟ 60 سال کی عمر ہوئی حضور غوث پاک کی امی جان کی، 60 سال کی عمر ہوئی تب غوث پاک پیدا ہوئے۔ غیر عرب کی عورت ہیں، ڈاکٹری اصول سے، سائنسی اصول سے 60 سال کی عمر کی عورتوں کے ہاں مشکل ہے بچی کی ولادت۔ اگر وہ عرب کی ہے تو ہو سکتا ہے، عجم کی ہے تو نہیں ہو سکتا، بقیہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ یہ رب کے چاہنے سے ہوا۔ 60 سال غوث پاک کی امی جان کی عمر ہوئی تب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے جیلان کی سرزمین پر، جیلان ایران میں ہے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ وادیاں دیکھنے کا دل کہتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو جس زمین پر غوث پاک پیدا ہوئے، ذرا اٹھے ہوئے بولے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ اللہ سب کو اس مبارک بنا دے جہاں حضور غوث اعظم سرکار کا مولد مبارک ہے، جہاں پیدائش مبارک ہوئی۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مبارک گھر میں رہتے تھے۔ امی جمع فاطمہ ام الخیر اپنی امی ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ بہت ساری روایتیں میں نے بیان کی، آپ کو ازبر ہے، ایک دو باتیں ادھر کی سنیں، پھر آپ کو میں بغداد لے کے چلتا ہوں بغیر کسی اپروول، بغیر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے۔
حضور سرکار غوث اعظم اپنی ماں مخدومہ کے پاس آئے، بولے امی جان میرے آنے سے پہلے کوئی مشکل واقعہ تیرے ذہن میں ہو تو بتا. تو ماں کہتی نا نا میرے بیٹے نا، بڑی مشکل بات ہے، ایک واقعہ میرے ذہن پہ لیکن بتانا نہیں چاہتی. تو غوث پاک فرماتے نہیں میری ماں بتا تو صحیح، بتا تو صحیح. غوث پاک کی امی جان کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر، جب تو میرے پیٹ میں تھا نا اس وقت میں گھر پہ اکیلی تھی، خادمہ تھیں اور کچھ گھر کی مبارک عورتیں خدمت کرنے والی تھیں. اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا پتا کر کون ہے؟ تو سائل تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے. تو خادمہ نے کہا کہ مما وہ کوئی مانگنے والا ہے اللہ کے نام پر. تو میں نے کہا کہ اس سے کہہ دو مرد نہیں ہے، چلا جائے، بعد میں آئے گا تو اس کا 2 حصہ اسے مل جائے گا. وہ فقیر سمجھ گیا اتنا بڑا گھر ہے اس میں کوئی مرد نہیں ہے، نیت خراب ہو گئی. غوث پاک کہتے ہیں پھر غوث پاک کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر وہ اندر آ گیا، وہ گھر کے اندر آ گیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی، وہ چوری کرنے کے ارادے سے آ گیا. عورتیں ہیں اور زیورات یہ وغیرہ وغیرہ قیمتی سامان لے کے بھاگ جاؤں گا. غوث پاک فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ امی جان کہتی ہیں جب میرے گھر پہ آیا میں چیخ پڑی، میں نے مدینے والے کو آواز دی، سبحان اللہ کہتے سبحان میں نے حضور کو آواز دی. غوث پاک فرماتے پھر کیا ہوا؟ تو آپ کی امی جان کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر اچانک پیچھے کھجوروں اور سیبوں کی باغات سے ایک شیر نکل کے آیا اور گھر میں داخل ہوا، چور پر حملہ کیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو دبوچ کر کے پھر باغات کی طرف لے کے چلا گیا، وہ مر گیا. آج تک یہ واقعہ میں بھولی نہیں ہوں میرے بیٹے عبد القادر، یاد آتا ہے تو دل لرز آتا ہے. اس چور کی بدنیتی پر بھی پریشان ہوں اور اس شیر کی ہیبت ناک آواز پر بھی. غوث پاک مسکرانے لگے، فرماتے ہیں میری ماں، جی عبد القادر جی، کہتے ہیں کہ میری ماں اس شیر کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ عبد القادر ہی تھا. اللہ سبحان اللہ. یہ بات انجینئر مرزا کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہائے 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 کیا بات. نہیں آئے گی. اس کی سمجھ کی میموری بہت کم ہے، وہ عقل کے ترازو پر بزرگوں کو تولتا ہے، ہینگ کر جائے گا اس کا دماغ. حق ہے بہت اچھے. سبحان اللہ. واہ. عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے. سمجھے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری ماں وہ عبد القادر ہی تھے. واہ واہ واہ. بات بڑھے گی بہت زیادہ. حضور غوث پاک سرکار اسی جیلان شریف میں دیکھیں سچوں کا سردار ہے اور سچائی پر کس قدر گامزن ہے، سچائی کا پیغام بھی دے رہا. اسی مبارک شہر جیلان میں ہے. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں جیلان شریف؟ اللہ سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو رکھ لے. اے میرے مولا کرم فرما. اور میرے ان تمام تر بھائیوں کو دیکھیں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ان کو بغداد میں بار بار دیکھا گیا. سبحان اللہ. جایا کرو انشاءاللہ. ارادہ کرو گے بغداد جانے کا؟ بولے سنیں غوث پاک سرکار نے اپنے شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا، علماء بیٹھے ہیں سنیں ارادہ کر لے انشاءاللہ. فرمایا تھا شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ جانے کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھا کریں. حضور غوث پاک نے اپنے حجرے سے نکلے نا، جب باہر آئے تو دائیں طرف باب المراد کا وہ دروازہ جس پر شیخ جامی کا مصرع لکھا ہوا ہے، اور بائیں طرف وہ مبارک دہلیز انور جس کے بارے میں شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی نے فرمایا تھا بڑے بڑے بادشاہان زمانہ کی پگڑیاں میں نے یہاں پر رگڑتے ہوئے دیکھی ہیں. غوث پاک کھڑے ہوئے تو آپ کا چہرہ باب حلب کی طرف، مرقد خولانی مرقد امام غزالی کی طرف تھا، قبلہ کی طرف پیٹھ تھی، اور کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ اے بغداد والو، میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ جو باد. اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. 2005 میں انتقال کیا محدث عراق شیخ عبد الکریم شاہ بغدادی، جن کی مدار شریف پر مجھے مخدومہ فاطمہ خالہ عبداللہ لے گئی تھی، جن کی دعا سے بغداد شریف میں بارش ہوتی تھی. فرمایا شیخ عبد الکریم بغدادی کے ذریعے مبارک ہے. یہ وہ شیخ عبد الکریم بغدادی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا حضور غوث پاک نے فرمایا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس میں کیا راز ہے؟ بولے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں نے بارہا مدینے والے آقا کو اسی گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ مدینے والے آقا رسالت. کو. سبحان اللہ. فیضان غوث اعظم. زندہ باد. ذکر حضور غوث اعظم. نسبت حضور غوث اعظم. سرکار غوث مسلک اعظم رضی اعلی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی مبارک واہ واہ جیلان میں واہ ہیں واہ واہ. اور گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے. آواز آئی غیبی، اے عبد القادر عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ پھر سے ریورس کرتا ہوں، آواز آئی عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ غوث پاک ٹھہر گئے. پھر آواز آئی عبد القادر عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ بے چین ہو گئے، اپنے گھر کے اندر گئے، ماں کے دامن کو چوما،
بولے ماں آواز آئی ہے. کہا کیا؟ آواز آئی عبد القادر عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے. میری ماں نے اپنے بیٹے عبد القادر کی پیشانی چومی. کہا بیٹے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لینا، سوچ سمجھ کے کالم بھرنا، تیری مستقبل کی تعلیم اسی کالم پر ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے نا آرٹ سائڈ، سائنس سائڈ، بی او ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایڈوکیٹ بننا ہے کہ چیف جسٹس کہ جج بننا ہے، عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، وہ قاری بننا ہے، سب کے راستے الگ الگ ہیں نا. ایسی آواز آئی تھی عبد القادر عاشق بنو گے کہ محبوب. ماں نے کہا بیٹے ابھی تو سنبھل جاؤ، ابھی رکو، غور کرو کیا تیرے اندر جذبہ موجود ہے، عاشق کی طرف کہ محبوب کی طرف جائے گا. پھر کہتے میری ماں میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. آپ کی امی جان نے کہا میرے بیٹے عبد القادر اسی قصبے کے قریب میں ایک گاؤں کے باہر ایک جہاں گندگی کا ڈھیر ہے، وہاں ایک اللہ والا درویش پڑا ہوا ہے، جا کے اس سے سلام کرنا، اس سے کہنا میں عاشق بنوں کی محبوب. حضور غوث پاک سرکار اس درویش کے پاس گئے، قلندر کے پاس گئے، مست کے پاس گئے. اللہ اکبر. گئے سلام کیا، اس نے کہا جواب دیا، کہا کیا بات ہے شیخ عبد القادر؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں عاشق بنوں کی محبوب. بڑی مشہور بات ہے. تو اس قلندر نے کہا کہ جائیے کل آئیے گا تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. حضور غوث پاک کی رات بڑی بے چینی سے گزری، صبح اٹھے اور جلدی سے گئے اس درویش کے پاس. جب گئے تو وہ تھا، جہاں تھا وہاں وہ نہ تھا، لوگ تھے. فرمایا کہ یہاں ایک درویش رہتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا وہ تو رات میں مر گیا. مر گیا؟ ہاں وہ مر گیا رات میں، پھر دفنا دیا. تو معلوم کیا کہا لوگوں نے؟ بولے عبد القادر ہمیں اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا. بولے پھر؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے کھجوروں کی باغ میں پھینک دیا ادھر جنگل میں، چیل کوے اس کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں. غالب کہتا ہے یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. آسان نہیں ہے رب دوستی. ہاں یہ سنڈیلا کا لڈو نہیں جسے ہضم کر لیا جائے. ایک صاحب نے کہا تھا میرے مولا میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. آواز ہے اوپر دیکھ. جب اوپر دیکھے تو خون کی بڑی موٹی موٹی لکیریں زمین سے آسمان تک بکھری ہوئی تھی. بولے میرے مولا یہ لکیریں کس کی ہے؟ رب نے فرمایا کہ میری راہ میں آنے والوں کے لہو ہیں لہو. ہاں؟ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. میرا امام کہتا ہے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھنی رمائی ہے. پھر میرا امام کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہاں ہے؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کے پھینک دی، چیل کوے کھا رہے ہیں. غوث پاک تیزی سے گئے جلال کے عالم میں اور درویش کے نوچی ہوئی لاش سے مخاطب ہوئے. فرماؤ رب کے درویش، رب کے دوست، اللہ کا ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وعدے سے مکرتا نہیں ہے، سچائی پر گامزن رہتا ہے. کل آپ نے کہا تھا آج کے بارے میں آؤ گے عبد القادر تو جواب مل جائے گا. آج آپ راتی میں نکل لیے، مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے. نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا. سوال کیا ہے؟ بولے سوال یہ ہے کہ میں عاشق بنوں کی محبوب. فرق سمجھ لیں، محبوب کسے کہتے ہیں؟ بائی چانس اس کا تھوڑا سا سمپل دے دوں، جسے داماد کو کہہ دیا جائے، جب گھر میں آتا ہے تو پورا گھر اس کی آؤ بھگت کرتا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو بڑی ناز برداری ہوگی، تمہارے ناز نخرے برداشت کیے جائیں گے، آگے پیچھے تمہاری محبت کا جام پینے والے، تمہاری خدمت کرنے والوں کی بڑی ٹیم رہے گی، اور تم کو پھولوں کی پتیوں کی ہواؤں سے محفوظ رکھا جائے گا. اے عبد القادر بہت ہی ناز اہتمام اور انصرام سے تمہیں پالا جائے گا اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو. اور پھر اس لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی. 600 روپے 800 روپے کلو گوشت کھا لیا، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو یہ تو خواب ہے خواب، اس کی تعبیر ویسی نہیں ہو سکتی جیسے ہم نے سوچ رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. غوث پاک نے فرمایا کیا؟ تو لاش سے آواز آئی عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی ہے. اتنا سنا تو غوث پاک نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں سن او درویش، اگر عاشق بننے میں اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ آئے ہائے عاشق بن کے دکھائے گا. سبحان اللہ. چپٹر کلوز. 18 سال کی عمر ہوئی، اپنی امی جان مخدومہ سیدہ نساء فاطمہ ام الخیر
ہم لوگ ان کے روضے پر فجر کی نماز سے پہلے گئے تھے. خدا کی سبحان قسم اللہ یقین تھا غوث پاک کی امی جان سے جو کچھ کہیں گے غوث پاک نہیں کاٹیں گے. سبحان اللہ سبحان جی اللہ کھول کر کے لوگ بے روئے شک تڑپے ہنسے. بڑا پیارا روضہ جیلان شریف میں. اللہ علماء کرام کو میرے ان بھائیوں کو سب کو اس دربار نور کی زیارت کا دعوت نامہ عطا فرمائے. آمین کہہ دو, ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. آمین اللہ اکبر. حضور غوث پاک سرکار اپنی امی جان کی بارگاہ میں آئے اور بولے امی جان میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں بغداد شریف میں ایک ادارہ ہے جامعہ نظامیہ کے نام سے, میں وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک کی امی جان نے غوث پاک کو سینے سے لگایا, کہا میرے بیٹے 60 سال کی عمر میں تو پیدا ہوا, کتنی محبت میں نے تجھ سے کی تھی, تو مجھ سے جانا بچھڑ کے جانا چاہتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں دین مصطفیٰ کا معاملہ, علم مصطفیٰ کا معاملہ ہے. غوث پاک کی امی جان نے پیشانی چومی, اشرفیاں دی 40 اور ایک جملہ ارشاد فرمایا بیٹے عبد القادر سچ بولنا, جاؤ یہ میری اور تیری بجسم آخری ملاقات ہے. کون ماں کہے گی؟ ہاں غزل کا شعر سنیں گے آپ. رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں, رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں, ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے, جا تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا, دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. آپ کی ماں نے اس وقت جب غوث پاک آگے بڑھے نا تو پھر فرمایا تعال عبد القادر, ادھر ادھر. غوث پاک قریب آئے. جی میری ماں, آپ کی ماں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا. یہ وظیفہ میں یہ سمجھتا ہوں قریب قریب 80% ہندوستان کے لوگوں کو سننے کا شرف مل گیا. برکت کے لیے آئیے اس وظیفے کو پھر سے پڑھ لیں. اور میں کرام سے بھی گزارش کروں گا, آپ میرے محسن ہیں اور آپ میری بخشش کا سبب ہیں, اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا سنیت کے فروغ کا سامان ہے, اس وظیفے کو یاد کر لیں, اسے ریکارڈ کر لیں. حضور غوث پاک سرکار کو 18 سال کی عمر میں آپ کی امی جان نے یہ وظیفہ بتایا تھا, اور پھر جب 90 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے سے میرے بیٹے بڑھاپے کی وجہ سے میں نے سارے وظیفے ترک کر دیے ہیں, لیکن وہ وظیفہ پڑھنا میں نے بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے. پھر ایک جملہ غوث پاک سرکار نے فرمایا اپنے بیٹے سے میرے بیٹے تجھے پتا ہے عبد القادر کا ولایت کی دنیا میں جو پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے. تو ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ اسے پڑھ لیا کریں, اگر کہو تو ایک مرتبہ برکتاً پڑھ لیں. نفیس بھائی تھے اور ان کی اہلیہ تھی ماشاءاللہ, اور یہ اقرب بھائی تھے, اور یہاں پر قلندر بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الجبار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ارے ماشاءاللہ شاہد بھائی آ گئے, سبحان اللہ, شاہد بھائی آ گئے, سبحان اللہ. شاہد بھائی کو رومال ہے, شاہد بھائی آ جائیے علماء کرام کے ہاتھوں سے. پہنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. بڑے دن گزرے ہیں ان بھائیوں کے ساتھ بغداد شریف میں, پتہ نہیں غوث پاک اب بلائے کہ نہ بلائے, غوث پاک کی مرضی ہے, لیکن اپنی محبت کو سینے میں رکھنے دیں, یہ بڑی بات ہے. قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی, صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی. وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. بے شک وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. بہت اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھائے. میں یہ ان کے ساتھ تھا, ان بھائیوں کے ساتھ تھا, ان کی جوتیاں چومنے کا دل کہتا ہے جو بغداد شریف میں بغداد کی گلیوں میں تھیں. بغداد کے کتوں کی بھی یاد آتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. سمت بغداد کی بھی اللہ تعظیم کی توفیق عطا فرمائے, آمین. لفظ بغداد کی بھی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میں نے حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کو حضور غوث پاک کے دربار کا ویڈیو کال کے ذریعے سے زیارت کرانے کا ارادہ کیا. جیسے مینار پر نظر پڑی, فرماتے ہیں صوفی صاحب سیفی بھائی ان میناروں کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی. فرماتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ ہیں ان میناروں کو دیکھتے دیکھتے اللہ کے ولی بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. بڑے لوگ لفظ بغداد سے محبت کرتے کرتے مقبول ہو گئے. میں گزارش کروں گا کسی وہابیہ دیابنا کی باتوں پہ نہ آئیں. غوث پاک آپ کے ہیں, آپ غوث پاک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان بدعقیدوں کی جماعتوں سے محفوظ رکھے اور آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. حضور غوث پاک سرکار نے
جو اپنی ماں سے وظیفہ قبول کیا تھا، اگر کہو پڑھنے کا ارادہ ہو تو پڑھ لیں. سب لوگ پڑھیں. میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وظیفہ مجھے بغداد شریف میں جس بزرگ نے دیا تھا، اس کے ہاتھوں پہ 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. زیادہ بات اوپن نہیں کروں گا، ہندوستان کی فضا اتنی اچھی نہیں، کچھ بھی ہو لیکن میرے غریب نواز کافی ہے. پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں زور سے بولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. اسے یاد کیجئے گا انشاءاللہ. بولے پڑھ لی، اس کو یاد کر لیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو بتائیں. اور علماء کرام سے گزارش ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سے پڑھ لیا کریں بتوفیق الہی انشاءاللہ. بولے بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں. اللہ ان سب کو خود کفیل بنائے، اتنی مال و متاع سے نوازے کہ یہ ہر سال 11ویں شریف غوث پاک میں کریں جا کے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے علماء کرام کو دیکھ کر کے. حضور غوث پاک سرکار 18 سال کی عمر میں جیلان سے نکلے جنجان آئے، جنجان سے نکلے ہمدان آئے، ہمدان سے نکلے پھر بغداد آئے. اور بغداد شریف میں شیخ ابو سعید مخزومی کا ایک ادارہ تھا بہت بڑا، جس کو جامعہ نظامیہ کہتے ہیں. 7 سال تک غوث پاک نے اس میں تعلیم حاصل کی. 18 سال کی عمر میں آئے تھے. 18 سات 25 عمر کتنی ہوئی؟ یہ جو میری اپنی جو کتب بینی کے بعد جو بات مجھے ملی ہے، کچھ اختلاف بھی ہے اس میں. 25 سال ہوئے. جب 25 سال غوث پاک کی عمر ہوئی اور تھیوری آپ نے حاصل کر لی، کتابوں کا ظاہری علم آپ نے حاصل کر لیا، اب اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے جو آپ نے جیلان میں نوچی ہوئی لاش کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، اب اس عشق کی منزل سے گزرنے کے لیے حضور غوث پاک سرکار بغداد شریف سے نکلے. 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اس علاقے میں آئے جسے مدائن کہتے ہیں. میں مدائن میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام لوں گا تو کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں؟ پہلے کہ تیار ہو جائیے، میرے کہنے کے بعد میں ان کی کچھ بتاؤں فضیلت، پھر آپ سبحان اللہ کہیں. اتنی معلومات ہونا چاہیے. میں جن کا نام لینے والا ہوں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. حضور نے جس کو فیملی ممبر کہا ان کی مزار شریف ہے. چلیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں انہی کے بغل میں ان کی مزار شریف ہے جن کے پاس 1.25 حضور کے غلاموں میں سے ان کی فہرست تھی جو منافقین تھے. رازدار مصطفیٰ جن کے پاس منافقین کا چارٹ تھا، جسے دنیا جناب حذیفہ یمانی کہتی. ان کے بغل میں امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بغل میں مدینہ شریف میں غار سجدہ کے قریب میں ایک مسجد ہے جسے مسجد حرام کہتے ہیں. یہ مسجد وہیں پر بنی ہے جہاں ترکیوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کے مکان کو دیکھا تھا، اسے بوسیدہ تھا، پھر مسجد تعمیر کی، جس کے گھر میں حضور کی جنگ خندق کے موقع پر دعوت تھی. ان کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ وہاں لیٹے ہوئے. قریب میں وہ قیصر کا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی، سمجھے. اور قریب میں ایک اور میں بتا دوں زیارت گاہ، وہ دریائے دجلہ کی لہروں کا کنارہ ہے. جب دور فاروقی میں عمر فاروق اعظم کے مصاحبین نے، فوجیوں نے اسی دریائے دجلہ کے اسی ایریے میں اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ کی لہروں پہ دوڑایا تھا. ڈاکٹر اقبال نے جس کا ذکر کیا ہے. اور یہیں پر ایک بہت بڑا جنگل ہے جسے مدائن کا جنگل کہتے ہیں. اسی جنگل میں حضور غوث پاک نے 25 سال گزارے. کیا کرنے کے لیے؟ وہی عشق کی منزل کو سر کرنے کے لیے. میری بات سمجھ گئے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ عشق کی منزل کو سر کرنے کے لیے غوث پاک نے کتنے سال مدائن کے جنگل میں گزارے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کتنے سال، زور سے بولو کتنے سال. 25 سال. انہی 25 سالوں میں غوث پاک سرکار کی کیفیت کیا تھی؟ آسان نہیں ہے. غالب نے سچ کہا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پورے سال تک میں کچھ کھاتا نہیں تھا، پورے سال تک میں کچھ کھاتا نہیں تھا، پورے سال تک کبھی میں کچھ پیتا نہیں تھا. بہت دور کھانے کی کوئی چیز نظر آتی، جب پہنچتا تو معلوم ہوتا وہ سراب ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں بہت دور اگر مجھے کوئی تازہ پیڑ نظر آتا تو جلدی بھاگتا، شاید اس پیڑ کی پتیاں زمین پر گری ہوں گی، اسے کھا لوں گا، کچھ تسلی ہو جائے گی. غوث پاک فرماتے جب قریب جاتا تو میرے جانے سے پہلے کئی فقیر وہاں پر بیٹھے ہوتے، پیڑوں سے پتیوں کے گرنے کا انتظار کرتے رہتے. میں اکیلے چلا آتا. فرماتے ہیں میں چل نہیں پاتا، بھوک کی وجہ سے میں زمین پر گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ مجھے لاش، میرے وجود کو لاش سمجھ کر کے میتوں کو نہلانے والے ڈپارٹ کے حوالے کر دیتے تھے.
فرماتے وہ غسال جب اس پر پانی ڈالتا تھا مجھے نہلانے کے لیے، اس مردے کو نہلاؤ، کفن میں لپیٹ دفن کرو، تو غوث پاک فرماتے جب وہ مجھ پر پانی ڈالتا میں اٹھ کے بیٹھ جاتا، تو وہ مردوں کو نہلانے والا بولتا او تو عبد القادر پاگل ہے، چل چل بھاگ بھاگ۔ غوث پاک کو بولا جاتا، چور حضور غوث پاک کو پاگل کے نام سے جانتے تھے۔ یہ غوث پاک سرکار نے اپنا ظاہری لبادہ بنا حلیہ بنا رکھا تھا۔ فرماتے 25 سال تک مدائن کے جنگل میں اللہ 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 پڑھ کے بتائیں، اللہ 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 اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں 25 سال تک میں نے مدائن کے جنگل میں اللہ کا ورد کیا ہے۔ پھر مسکرا کے فرمایا جب میں اللہ اللہ کا ورد کرتا تھا تو جنگل کے سارے شیر چیتے میرے چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے تھے، میری آواز میں آواز ملا کے وہ بھی پڑھتے تھے اللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پن جاتے، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ انہی دنوں غوث پاک فرماتے ہیں میں چل نہیں پاتا تھا بھوک کی وجہ سے، بس میرے جسم کا ہر حصہ الگ ہو جاتا تھا، بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں مدائن سے نکلا، آہستہ آہستہ گرتے پڑتے بغداد شہر کے اس ایریے میں آیا جسے شونیزیا کہتے ہیں، پرانا نام ہے اس ایریے کا۔ کیا کہتے ہیں؟ نام لیں، شونیزیا، برکت کے لیے نام لیں۔ جب کتابوں میں پڑھیں گے شونیزیا میں فلاں بزرگ ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی علاقہ ہے، اور جب آپ سے گائیڈ کہے گا بغداد جاؤ گے نا انشاءاللہ، بولو بھائی جلدی بول دیا کرو جلدی نمبر آ جائے انشاءاللہ، تو شونیزیا بولے سمجھ لینا کہ او شونیزیا یہی علاقہ ہے۔ شونیزیا علاقے میں آئے، یہ علاقہ بڑا معتبر ہے، اسی علاقے میں ایک نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام لیتے ہیں۔ خوش ہو جاؤ تو اسی علاقے میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام بہلول دانا ہے، ایک کیا جنت کے لالچ میں سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ، چلو کم سے کم کہتے تو ہیں، چلو چلے گا۔ بہلول دانا ہے تو وہ بہلول لیکن کثرت استعمال سے بہلول ہے، انہی کے پیچھے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ابراہیم خواص، اور اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو تو ایک ایسا شخص بھی اسی محلے میں ہے جس کو مصر کے ظاہری علم رکھنے والے لوگوں نے قبول نہ کیا، جسے زندیق، ملحد اور فاسق کہا، گمراہ کہا، اور جس کو پتھر برسائے گئے، جس پر مصر میں ٹھہرنے نہ دیا گیا، اور بالآخر وہ بغداد آ گیا، بغداد میں زندگی گزاری، اور زندگی گزارنے کے بعد جب بغداد میں اس کی موت ہوئی تو اسی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بزرگ نے بغداد شریف میں خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا آقا آپ بغداد شریف میں ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرنے آیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، مصر کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن اللہ کی رحمتیں جانتی ہیں اس کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ یہ حضور ذوالنون مصری ہے، اسی محلے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کوئی اور کہتے تو سبحان اللہ پھر بتا دوں، اس محلے میں ایک اور بزرگ ہیں جن کو دنیا سید الطائفہ شیخ ابو القاسم شیخ جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے، اسی گنبد میں آرام کر رہے ہیں جس گنبد میں ان کے پیر شیخ سری سختی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب میں ایک مسجد ہے جس مسجد کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اسی مسجد میں سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید خواجہ غریب نواز کو مرید فرمایا۔ ہزاروں اولیاء اسی مبارک علاقے میں آرام کر رہے ہیں، اور اسی مبارک کیمپس کے قریب میں ایک ایریا محفوظ ہے جہاں پر محبتوں کے امام شیخ منصور حلاج کو پھانسی ہوئی تھی۔ سمجھ رہے آپ؟ جاؤ گے تو ان زمینوں کو دیکھنا انشاءاللہ۔ ہاتھ نہیں اٹھے آپ کے؟ انشاءاللہ اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی تعداد میں جاؤ کہ بغداد والے سوچے کہ غوث پاک کا سب سے زیادہ کرم اگر کہیں ہے تو ہندوستان والوں پر ہے۔ انشاءاللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بھوک بہت لگی تھی، یہ وہ عشق کی منزل کو سر کرنے کے ایام تھے۔ فرماتے میں گرتے پڑتے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور گرتے پڑتے ہوئے مدائن سے نکل کے بغداد کے شونیزیا محلے میں آیا۔ سنیں آج ہم کیا کرتے ہیں، شادی کے دنوں میں چاول کے ڈھیلے پر جوتے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، روٹیوں کا ٹکڑا تھوڑا سا کوئی کھایا ہوتا ہے اسے اٹھا کے زمین کے نیچے پٹک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معلوم ہے آپ کو میرے آقا کا ایک ایمبیسڈر، ایک سفیر، ایک بدیش منتری اٹلی گیا تھا، اٹلی کے وزیر اعظم کے پاس بیٹھا تھا، کھانا لگ گیا، کھانا لوگوں نے کھا لیا، حضور کے غلام نے بھی کھانا کھا لیا۔ جب پلیٹیں ہٹائی جا رہی تھی تو ایک روٹی کا ٹکڑا آگے زمین پر گر پڑا، تو وہ حضور کا غلام آگے بڑھا، اس نے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما اور کھا لیا۔ تو جو میڈیٹر تھا، جو زبانوں کے بارے میں بتاتا تھا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ہٹ
یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ معلوم ہے تم اٹلی کے لوگ زمین پر پڑی ہوئی روٹیوں کو کھانے کو بہت گرا ہوا بہت غلط سمجھتے ہیں. اس نے کہا چھوڑ. حضور غلام نے کہا پاگل کی بات کرتا ہے تو میں ان جاہلوں کو دیکھوں کہ مدینے والے آقا کی سنت دیکھوں. یہ کیا مطلب ہے روٹی کے ٹکڑے پر جوتے رکھ کے بیٹھ جانا؟ نہ تیسری چوتھی نسلیں جن کے دروازوں پر ان کے بچے بچیوں کی شادی کے موقع پر کھانوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, تیسری چوتھی نسلیں بھوکی مر جائیں گی. دانوں کا احترام کیا کرو انشاءاللہ. ہاں احترام کیا, دسترخوان کے دانے اٹھا اٹھا کے کھا لیا کرو. میرے آقا جب امی عائشہ گھر, وہ تو سسرال ہے, وہاں گئے تو روٹی کے ٹکڑا اٹھا کے کھایا تھا اور فرمایا تھا عائشہ جس قوم سے بھاگی ہے پھر کبھی نہیں آئی. آپ کو ملی ہے اور آپ ہم کو ملی ہے, ہم بے حرمتی کرتے ہیں روٹیوں کے کوڑے دان میں پھینکتے. آپ کو معلوم ہے یہ کعبہ شریف ہے, کعبہ شریف کے بغل میں یہ مینا مزدلفہ عرفات کی وادیاں ہیں, یہ تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ کعبے سے مینا کا. معلوم ہے آپ کو 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات ہیں ان ایریے میں. ان 60 نبیوں کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. آج روٹیاں ہمارے لیے فٹ بال بن گئی ہیں, ہمارے بچے بھی نہیں کھاتے اس کو. اتنی کھایا تو پھینک دیا, انفیکشن ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور حضور کی سنت کے خلاف چل کے کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں روٹیوں کا احترام کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. زمین پر پڑی ہو تو اسے اٹھا کے کھانے کے لائق نہ ہو تبھی کہیں کنارے رکھ دیا کرو انشاءاللہ. ہاں بہت بڑی نعمت ہے یہ, بہت بڑی نعمت ہے یہ روٹی ہے. اس کا پتہ نہیں کب اللہ کا کرم ہو جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جماعت الاولیاء میں شیخ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں کعبے کے طواف کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, ایک ہندو بھائی, ایک غیر مسلم نان مسلم, وہ چونٹیوں کو آٹا اور چینی دے رہا تھا. چونٹیوں کو آٹا اور چینی دے رہا تھا. میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے بھائی, تو مسلمان نہیں. اس نے کہا نہیں ہو. تو کیا ہوا؟ میں نے کہا کر کیا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ چونٹیوں کو آٹا اور چینی دے رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ بس میری مرضی ہے, میں کھلا رہا ہوں چونٹیوں کو. اس نے کہا تجھے ثواب نہیں ملے گا. کہا کیوں؟ کہا ثواب ایمان لانے کے بعد ملتا ہے, تجھے ثواب نہیں ملے گا, جسے ہندی میں پن نہیں ملے گا, تجھے ثواب نہیں ملے گا. اس ہندو شخص نے معلوم کیا کہا بھائی نے, اے ابراہیم مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے, چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میری خواہش ہے, چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میری خواہش ہے بس. ابراہیم کہتے ہیں بات تو بڑی معقول کی. میں چلا کعبے کے لیے, میقات کے پاس پہنچا تو احرام میں نے باندھا, اور جب میں احرام باندھ کے کعبے کے آنگن میں گیا, جیسے میں نے مطاف میں قدم رکھا کعبے کی زیارت کی, خدا کی قسم اگر یقین پڑے تو سبحان اللہ کہنا. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جیسے کعبے کے آنگن میں مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر میں نے اپنا قدم رکھا, میں نے کیا دیکھا, وہی ہندو جو چونٹیوں کو چینی اور آٹا دے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. مجھ سے پہلے کعبے کا طواف. میں نے کہا میرے مولا غضب ہو گیا, یہ کیسا بندہ نان مسلم اور مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا ہے. آواز آئی پروردگار عالم کی بارگاہ سے, اے ابراہیم بن ادم اس نے حقیر جانور چونٹیوں پہ رحم کیا ہے, میں نے اس پہ رحم کیا. فائدہ ہے کہ نہیں روٹی کا احترام کرنے پر؟ بولے بولے فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستو دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو بھوکے مرنے سے بچائے. زیادہ نعمت مل گئی تو شکر ادا کریں, تقسیم کریں, سخاوت کریں, لمبے ہاتھ اپنے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور غوث پاک بھوکے ہیں, جس کے گھر میں سونے کی کھوٹی میں بکریاں باندھی جانے والی ہیں, اتنے پیسے غوث پاک کے پاس, لیکن آج اس دور میں ان ایام میں وہ بھوکے ہیں, اتنے بھوکے ہیں فرماتے میں چل نہیں پاتا تھا. غوث پاک فرماتے میں گر پڑتا تھا. مدائن سے شونیزیا بڑی مشکل میں آیا. غوث پاک سرکار فرماتے آیا تو شونیزیا میں ایک مسجد تھی, فرماتے اس مسجد کے کنارے میں بیٹھ گیا, میرے اندر طاقت نہیں تھی میں اب کھڑا ہو جاؤں, بالکل میں سب میری روح نکل جائے گی. غوث پاک فرماتے اچانک ایک بندہ اور مسجد میں داخل ہوا, وہ اس طرف بیٹھ گیا مسجد کے, میں اس طرف وہ اس طرف. حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں وہ ادھر بیٹھ گیا. جب ادھر بیٹھ گیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس نے ایک کپڑا کا جھولا تھا اسے کھولا, یعنی ٹفن کھولی, اس میں کھانے تھے, اس نے نکال کے کھانا شروع کر دیا. حضور غوث پاک نے جو بھوک کی کیفیت بیان کی ہے, خدا کی قسم نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا, مجھے اتنی بھوک لگی تھی, لقمہ وہ اٹھاتا تھا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اور منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. لقمہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے وہ اٹھاتا تھا اور منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. اس نے مجھے دیکھا, کہا ادھر آ, ادھر آ. تو غوث پاک سرکار اٹھے, اس کے پاس گئے, فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بھوکے ہو؟ تو فرماتے ہیں غوث پاک ہاں مجھے بھوک لگی ہے. کہا کھا لو, نہ میرا ہے نہ تیرا ہے, کھا لو. تو غوث پاک فرماتے ہیں میرا تو نہیں ہے, تیرا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ایران سے آ رہا ہوں.
سبحان اللہ، یہی سوچ کے سبحان اللہ کہہ دو، ایران میرے غوث پاک کا ملک ہے، اللہ بڑا مبارک ملک ہے، کبھی جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اسی ایران میں امام علی رضا 8ویں امام آرام کر رہے ہیں، چہل اختران میں 40 شہدائے کرام لیٹے ہوئے ہیں، اسی ایران میں امام زین العابدین، امام علی اکبر، امام علی اصغر کی امام مخدومہ شہربانو آرام کر رہے ہیں، اسی ایران میں شیخ معظم، شیخ طاہر، شیخ حمزہ جیسے لوگ آرام کر رہے ہیں۔ خوش ہو جاؤ تو بتا دوں اسی ایران میں سرکار بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں، بایزید بستامی میری حاضری ہو، اسی ایران میں علماء کرام کی روح کی تسکین کا سامان شیخ ابوالحسن خرقانی بھی آرام کر رہے ہیں، اسی ایران میں صاحب تزکیۃ الاولیاء شیخ فرید العطار بھی آرام کر رہے ہیں، اسی ایران میں میرے آقا تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد شیخ علاء الدین سمنانی بھی آرام کر رہے ہیں۔ جاؤ گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ جاؤ گے تو غوث پاک سرکار کے مبارک ملک میں جانا ہے انشاءاللہ۔ بایزید بستامی کو کیا مطلب ہے؟ تو ہلکے بلکے بزرگ ہیں بھائی، کوئی ایسے ویسے بزرگ ہیں؟ یہ غوث پاک سرکار سے پہلے کے بزرگ ہیں، آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور بایزید بستامی اتنے بڑے بزرگ ہیں، کعبے کے آنگن میں گئے تھے، کعبے کے آنگن میں گئے، کعبے کو دیکھ کے بولے او کعبہ، تجھے اللہ نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، دیکھیں کعبے سے کہتے ہیں اے کعبہ تجھے اللہ نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، اور مجھ سے روز روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، کہتے ہیں تجھے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، ایک مرتبہ اللہ نے تجھ سے کہا، اور مجھ سے وہ روز ایک مرتبہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے۔ گھر سے گھر والا بڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو معلوم کیا جملہ ادا کیا؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، صوفی ازم کا غلبہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کتابیں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اے کعبہ یہ بتا تجھ سے ایک مرتبہ اللہ نے کہا تو میرا گھر ہے، اور مجھ سے وہ روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، تو اب یہ بتا طواف کون کس کا کرے؟ طواف کون کس کا کرے؟ اگر خوش ہو جاؤ تو ایک اور بات بتاؤں، سبحان اللہ کہنے، میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں، بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ مجھ سے ایک مرتبہ روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اور مجھ عبد القادر سے اللہ روز 70 مرتبہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، ہاتھوں کو اٹھا کے وہ تو لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا، میں نے کہا کہاں سے؟ بولے ایران سے، جیسے ایران کا نام لیا میرا دل دھک سے ہوا، میں نے اس سے کہا ایران میں کہاں کے رہنے والے؟ سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ غوث پاک کی شہر میں پیدا ہوئے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نہ اونچی آواز میں، اونچی آواز میں، اس نام کے صدقے میں اس ممبئی شہر کے اسپتال کے سارے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرما دے، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ جب حضور غوث پاک نے اپنے شہر کا نام سنا تو تڑپ گئے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، تم جیلان کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں جیلان کے۔ کہا کہاں کے؟ جیلان میں کسی علاقے کے، کون سے محلے کے؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں محلے کا۔ پھر تو اس نے کہا کہ اے مسافر، میں میرے گھر کے قریب میں ایک شرفا کی، شریفوں کی جماعت رہتی ہے، اس میں ایک مبارک خاتون رہتی ہیں، ان کا نام مخدوم فاطمہ ام الخیر ہے۔ جب حضور غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا تو اور تیزی سے رونے لگے، چیخ کر کے روئے۔ تو غوث پاک فرماتے پھر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں بغداد شریف کسی کام کے لیے آ رہا تھا، تو ان کو پتہ چلا مخدومہ فاطمہ ام الخیر کو، مجھے بلایا اور کہلا بھیجا کہ پوچھو اس سے یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مما سے کہہ دو کہ میں بغداد شریف جا رہا ہوں۔ تو مخدومہ فاطمہ ام الخیر سیدہ نساء نے فرمایا کہ بغداد جانا، تو بغداد میں ایک مدرسہ ہے، ادارہ ہے، جامعہ ہے جس کو نظامیہ کہتے ہیں، وہیں میرا بیٹا عبد القادر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پتہ نہیں میرا بیٹا کس کیفیت میں ہے، جب دل دھڑکتا ہے تو لگتا ہے وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، جانا نا تو میرے بیٹے عبد القادر کو کچھ خرچے کے پیسے دے دینا۔ غوث پاک رو رہے ہیں، وہ کہے جا رہا ہے، غوث پاک فرماتے پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے بغداد آیا، جامعہ نظامیہ میں ڈھونڈا تو طلباء نے کہا کہ وہ تو یہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا کردستان میں، وہاں گیا وہاں نہیں ملے، کسی نے کہا سلیمانیہ میں، وہاں پہ گیا نہیں ملے، موصل گیا نہیں ملے، نجف گیا کہ شاید مولا علی کے در پر، بولے وہاں بھی نہیں ملے، ارض کربلا نہیں ملے، بولے پھر، بولے کسی نے کہا کاظمین میں ہوں گے، میں نے وہاں پہ گیا نہیں ملاقات ہوئی، بولے پھر، تب کسی صوفی نے کہا وہ تو مدائن کے جنگلوں میں رہتا ہے، تو کہتا ہے کہ اے مسافر، میں نے مدائن کے جنگل کی خاک چھانی ہے لیکن عبد القادر نہیں ملا۔ تو غوث پاک فرماتے پھر، تو وہ کہتا ہے عبد القادر کو ڈھونڈنے کے چکر میں میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ پھر عبد القادر کے پیسے میں نے استعمال کرنے شروع کر دیے۔
اسی کے پیسے سے ہوٹل سے کھانا لایا ہوں اور کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، تو سامنے آ گیا۔ حضور غوث پاک کے رونے کی آواز سن کے اس نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی ہوں، سبحان اللہ، وہ میں ہی ہوں۔ اتنا سنا تو اس نے کھانے کا ٹرے، کھانے کے پلیٹ آگے بڑھا دی، فرمایا کہ اے شیخ عبد القادر آپ ہیں؟ فرمایا وہ فاطمہ ام الخیر کے بیٹے آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں۔ لپٹ گیا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے آپ میرے میزبان تھے، آپ میرے مہمان تھے، میں آپ کا میزبان تھا، اب آپ میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، اگر کہو گے تو کھاؤں گا، نہیں کہو گے تو کوئی بات نہیں۔ غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، یہ ہے سنت قادری۔ یہی ہم چوک گئے، ساری باتیں تو سنتے چلے آئے، یہی چوک گئے۔ ایک پلیٹ میں سگے بھائی کے ساتھ کھانا کھانے کی نوبت آئی تو پھر دیواریں کھڑی ہو گئیں، قسطنطنیہ کی دیوار سے زیادہ سخت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دکھ درد اپنے دل کا کہے گا کسی سے کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ حضور غوث پاک کی یہ سنت ہے، دوستوں ساتھ میں کھانا کھایا کرو، پڑوسیوں کو لے آیا کرو، نمازیوں کو لے آیا کرو، غریبوں کو لے آیا کرو، علماء کو، ائمہ کو، مؤذن کو لے کے آیا کرو، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا کرو، یہی تو غوث پاک کی سنت ہے انشاءاللہ۔ بولو، جب حضور غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا تو اس نے کہا حضور شیخ یہ پیسے جو بچ گئے تھے وہ آپ لے لیں۔ غوث پاک نے اس کے خرچے کے پیسے دیے، سارے پیسے لے کے غوث پاک بغداد کی منڈی میں آئے، فروٹس، میوہ جات، تمام تر کھانے پینے کے سامان حضور غوث پاک سرکار نے خریدے، خرید کر کے یوں سمجھ لو جیسے اسے خچر پہ رکھا، ٹھیلے پہ رکھا، نوکروں غلاموں کے سر پہ رکھا، اور بغداد شریف میں گھوم گھوم کر کے اسے تقسیم کرنے لگے، گھوم گھوم کر کے اسے تقسیم کرنے لگے۔ تو ایک دوست نے کہا شیخ عبد القادر کیا بات ہے، کل تو بڑے بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر بنا تھا، آج اتنے سارے میوہ جات، یہ فروٹس، یہ اناج گلے تقسیم کر رہے ہو؟ تو غوث پاک خوش ہو کے فرماتے ہیں میری ماں نے جیلان سے خرچے کے لیے پیسے بھیجے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی ماں زندہ ہیں ذرا وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جن کی مائیں نہیں ہیں مغفرت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، میری ماں نے مجھے جیلان سے پیسے بھیجے تھے، سارے پیسے وہی میں غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں، کیا تقسیم کرنے کے لیے بھیجے تھے؟ کہا نا پاک، پھر کہا وہ تو میرے خرچے کے لیے بھیجے تھے۔ اس نے کہا خرچے کے لیے بھیجے تھے، سارے پیسے ختم کر دیے؟ کہا ہاں۔ کہا عبد القادر کل کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو پروردگار عالم ایک دن میں اتنا دے سکتا ہے وہ کل بھوکا تھوڑی مار سکتا ہے۔ ہاں ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ کبھی کبھی غوث پاک کے نام پر کسی غریب کو چائے پلا دیا کرو انشاءاللہ۔ ہاں رابعہ بصری کی سنت ہے، رابعہ بصری اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو دو آپ کے مہمان آئے، بولے مما رابعہ کا کیا بات ہے؟ کہا وہ بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ انتظام کرو، بیٹھ جاؤ۔ ڈلیا اڑا کے دیکھا اس میں 2 روٹی تھی، کتنی؟ زور سے بولو، اس میں 2 روٹی تھی۔ رابعہ بصری فرماتی ہیں 2 روٹی ہے تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ کہا مما بس بہت ہے، ایک مجھے ایک اس کو۔ کہا چپ بیٹھو آرام سے۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، اتفاق سے دروازے پر فقیر آیا کہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ رابعہ کچھ دو۔ رابعہ بصری نے وہی روٹی اٹھا کے اسے دے دی، اور دونوں مہمان وہ سرخ ہو گئے، بولے یہ کیا طریقہ ہے، ہم لوگ کب سے مانگ رہے ہیں نہیں دیا آپ نے، اس کو دے دیا۔ فرمایا چپ بیٹھو آرام سے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی گھر کے اندر، اس نے دروازے پہ دستک دی، کہا مما دروازہ کھولے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا امی نے 18 روٹیاں آپ کو دی۔ فرماتی ہیں رابعہ میری نہیں ہو سکتی، چل نکل لے، چل چل جلدی باہر چل۔ اسے باہر کر دیا، کہا میری نہیں ہو سکتی، باہر لے۔ وہ لڑکی باہر چلی گئی، پھر کچھ دیر کے بعد آئی، دروازے پہ اسے دستک دیا، کہا مما دروازہ کھولے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا امی نے روٹیاں بھیجی۔ کہا کتنی؟ کہا 20۔ کہا لا میری ہو سکتی ہیں۔ مہمانوں نے کہا اس سے پہلے 18 لے کے آئی تھی بچی تو آپ نے واپس کر دیا، 20 لائی تو رکھ لیا۔ فرمایا 18 کیوں لیتی جب اللہ کے نام پہ 2 روٹی تھی، ایک کے بدلے 10، 2 کے بدلے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک چائے پلانے میں نقصان ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نقصان ہے۔ کبھی مت جایا کرو، صوفی صاحب قبلہ کی رمضان شریف کی ایک تعلیم تھی، بولے کبھی ایک چائے کے پیسے جیب میں ہو تو چائے خانے مت جانا جب تک ایک ایکسٹرا چائے کے پیسے نہ ہو۔ میں نے کہا وہ کیا ہوگا؟ فرماتے کہ وہ کسی کو پلا کے چائے پیو گے تو چائے کا ذائقہ زیادہ اچھا معلوم ہوگا، سبحان اللہ، اور اپنے لیے کم سے کم 10 چائے کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ہاں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں کھلانے پلانے والا یہ عمل حضور غوث پاک سرکار کا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد جب 50 سال کی عمر شریف ہوئی تو بغداد آ گئے، سبحان اللہ، بغداد آ گئے ماشاءاللہ۔ فرمایا میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ فرمایا نہ نہیں رہوں گا اس شہر میں۔ کیوں؟ یہ شہر ٹپوریوں کا ہے، عیاش پرست لوگوں کا ہے، یہ شہر اوباش قسم کے لوگوں کا ہے۔ اور صحیح ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، خلافت فاطمیہ ترکی میں تھی اس وقت،
اس کی بدتمیزی اور شراب نوشی کا اور عیاشی کا یہ عالم تھا کہ جو پرہیزگار علماء تھے، یہ خلافت فاطمیہ کو امام سیوطی نے خلافت خبیثہ لکھا، یہ غوث پاک کے دور کی یہ حکومت تھی، اور چرمرائی تو ایسی ڈوبی کی ختم ہو گئی، اس کی نشانیاں ختم ہو گئی غوث پاک کے قدم کی دھمک کی وجہ سے۔ ایسی اوریانیت پھیلی تھی کہ عورتیں اتنے کم لباس پہن کے چلتی تھی مسلمانوں کی، جو پرہیزگار لوگ تھے وہ نقاب اوڑھ کے چلتے تھے، سمجھ گئے آپ؟ وہ نقاب اوڑھ، بولے نہ میرے مولا میں بغداد میں نہیں لوں گا، لوگ بڑے یہاں کے شراب پینے والے، یہ اوباش ٹپوری ہیں، آواز عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ غوث پاک مچل گئے، فرماتے ہیں میرے مولا اگر یہ شہر میرے لیے ہے تو میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا عبد القادر بول تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے رب سے کہا میری 70 شرطیں قبول فرما۔ اب خوشی کی بات یہ ہے غوث پاک فرماتے ہیں رب نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک دن غوث پاک سرکار بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ اے لوگوں کہو تو ان 70 شرطوں میں ایک شرط بتا دوں، بڑی مشہور بات ہے، دوسری کا تیسری کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے، تو غلاموں نے کہا حضور بتا دے، تو غوث پاک فرماتے ہیں ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی جو مجھ سے محبت کرے میرے مولا بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا انتظام کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا غوث اعظم۔ ایک ہی بات کا ذکر ملتا ہے، بقیہ مائک بند ہو تو ہم پوچھیں اپنے علماء کرام سے، وہ دوسری تیسری چوتھی شرط کے بارے میں کچھ تو بتاؤ، لیکن مجھے 2-3 بتائیے صوفی صاحب۔ ایک بتاتا ہوں بقیہ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایک سنیں گے دوسری شرط کے، اسے حضور یاد رکھنا، یہ دوسری شرط اس میں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک سرکار کے خادم شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں میں شیخ عبد القادر کے ساتھ پیچھے پیچھے نکلا، حضور غوث پاک اپنے استاد کے کمرے میں داخل ہوئے، شیخ حماد دباس کے سلام کیا، ہاتھوں کو چوما، کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کر دی۔ محفل میں مخصوص لوگ تھے، تقریر شروع کی اپنے ہی بارے میں، میں قطب اللوح والقلم ہوں، میں قطب الجن ہوں، میں قطب الانس ہوں، میں قطب الملائکہ ہوں، میں قطب الارض ہوں، میں قطب السماوات ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ غوث پاک نے اپنے ہی بارے میں بڑی بڑی باتیں فرمائی، دیکھیں شاہ بھائی، بڑی بڑی باتیں فرمائی۔ جیسے تقریر غوث پاک نے ختم کی، آپ کے استاد شیخ حماد دباس نے کہا تعال عبد القادر ادھر ادھر۔ غوث پاک اٹھے، قریب گئے، جی شیخ کیا بات ہے؟ آپ کے استاد شیخ حماد دباس نے کہا عبد القادر تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ کہا کیا ہوا؟ جو چاہتا ہے اپنے بارے میں بولتا ہے، سن عبد القادر تجھ سے بھی میدان محشر میں سوال کرے گا اللہ، سمجھے؟ تجھ سے بھی مواخذہ ہوگا، تیری بھی گرفت ہوگی، جو چاہتا اپنے بارے میں بولتا رہتا ہے، سنبھل کی بات نہیں کرتا۔ عبد القادر خدا کی قسم شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں غوث پاک کے خادم، حضور غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے استاذ کے داہنے سینے پر رکھا، بائیں طرف قلب کی طرف رکھا ہلکے سے انداز میں، اور پھر اسے ہٹایا اور ہٹا کے فرمایا استاذی میرے داہنے ہاتھ پر جو لکھا اسے پڑھ لیجئے، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہیے گا، حالانکہ دل سبحان اللہ کہنے کے لیے ہی تیار بیٹھا ہوا، نفس کی وجہ سے لوگ نہیں کہتے ہیں۔ سنیں فرماتے بقا بن تو حضور غوث پاک نے جیسے دائنا ہاتھ اپنے استاذ شیخ حماد دباس کے سینے پہ رکھا، رکھ کے ہٹایا، فرمایا استاذی پڑھیں میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا دیکھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر تجھ سے میدان محشر میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حق ہے، اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ شان ہے سبحان حضور اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ میرا امام کہتا ہے کہ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا ہائے جانے، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ واہ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، بہت خوب۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور غوث پاک سرکار جب 50 سال کے ہوئے تب اس مبارک ادارے میں آئے، پہلے اس ادارے کے محلے کا نام تھا باب العزج، اب جب غوث پاک آئے تو باب الشیخ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو اٹھا کے بتاؤ کیا ہوا؟ سبحان تھک گئے؟ تھک گئے بھائی، بہت بہت شکریہ، تھک گئے؟ اب وہ اتنا مطلب کہ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھکے انہی کو دیکھ رہے ہیں دور دور، ہے کہ نہیں؟ لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ سب کے دلوں میں غوث پاک کی محبت ہے، غوث پاک کی محبت مانگ کرو انشاءاللہ، بولے سبحان اللہ۔ اب کی جو لوگ بغداد شریف گئے تھے ان کی خدمت کرنے کی توفیق ملی، دعا کرو سب ایسے ہی جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں پہلے بڑے پیر سرکار کے دربار میں جاؤ انشاءاللہ، انتظار کرتی ہیں غوث پاک کی وادیاں، غوث پاک کی دہلیز۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سید امام صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں، اچھے بھائی وغیرہ، صابر بھائی بیٹھے ہیں، صوفی صاحب کو میں نے کہا کہ حضور یہ دہلیز ہے جس کے بارے میں شیخ ابو حفص الحسنی الموسی نے فرمایا کہ اسی دہلیز پر بڑے بڑے شاہان زمانہ کی پگڑیاں لڑتی تھیں، خدا کی قسم موبائل کے ذریعے سے اس
دہلیز کو دیکھ رہے تھے، فوراً آپ نے اپنی ٹوپی اتاری اور سر جھکا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبت کی تعظیم ہوتی ہے. میرے ایک سید صاحب دوست ہیں، چھتیس گڑھ کے رہنے والے ہیں، غوث پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں. دیکھیں عارف بھائی، وہ کہتے ہیں کہ آصف بھائی میں اپنے گھر سے نکلا نا، وہ بازار سے گھر آ رہا تھا، دیکھیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھر آ رہا تھا تو بائک پر تھا، میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور میں گھر میرا قریب آیا تو میں گھر نہیں گیا، اور ایک کار میرے آگے چل رہی تھی، میں اسی کار کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. بہت آگے نکل گیا، 2 4 5 کلومیٹر. میرے دوست نے کہا یار دماغ خراب ہے، گھر پیچھے چھوڑ گیا تو اس کار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو سید صاحب رو کے بولے میں اس کار کے پیچھے پیچھے اس لیے چل رہا ہوں کہ اس کار پر شیخ عبد القادر جیلانی لکھا ہوا ہے، میں غوث اعظم کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بزرگوں نے کتنا احترام کیا، اس نام کی تعظیم کتنی کی. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث اعظم. بہت زیادہ وقت ہو گیا بھائی، معافی چاہتا ہوں. بس ایک دو باتیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو قبول فرمائے. آمین. میرے آقا حضور مجاہد ملت ہیں، کوئی ہے یہاں پر؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. پرسوں سرکار کا عرس ہوا ہے، اس مبارک مجلس کا خاص ثواب ان کی بارگاہ نور و کرم میں نظر ہے، اللہ قبول فرما لے. یہاں پر نفیس بھائی اپنے شیخ سرکار منصور میاں شاہ صاحب قبلہ بھانڈور شریف کی نسبتوں کے عرس کی تقریب کرتے ہیں. غوث پاک اور غریب نواز کے سنگمی فضا کو یہاں پر علم عشق بنا کے ہماری نگاہوں کے فسینوں پہ نصب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے. اور بچہ بچہ اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. یہ ممبئی کی زمین ہے جہاں ایک طرف حاجی علی، حاجی ملنگ، مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی، مخدوم ماہم شریف، خواجہ ٹوپی والے بابا عبد الرحمن شاہ، بابا گلاب شاہ اور دیوان شاہ عبدال شاہ، سرکار قربان علی شاہ اور دیگر مشائخ اعظام ظاہر و باطن آرام کر رہے ہیں، جو اس زمین کے بیلنس کو برابر رکھے ہوئے ہیں. اللہ ہماری نسلوں کو ان کی بارگاہ کا فقیر بنا دے. سرکار مجاہد ملت مخدوم ماہم شریف بہت آتے تھے، ان کی ایک بات سنیں آپ، یاد آئی. ایک آدھ بات کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگ تھک گئے، کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ غوث پاک کی محبت